ناول میں بھی انسان ہوں از قلم فاطمہ. زید جیسے ان لوگوں کے نام جو معاشرے کے خوف سے اپنی شناخت چھپاتے ہیں اور پھر بھی جینے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت ناول کا. دوپہر کا وقت تھا. اسکول کے گراؤنڈ میں سبھی بچے کھیلنے میں مشغول تھے. کوئی والی بال کھیل رہا تھا، کوئی باسکٹ بال، کوئی ٹیبل ٹینس میں مصروف تھا، کوئی بیڈمنٹن، تو کوئی کتاب لے کر کوریڈور میں بیٹھا پڑھ رہا تھا. ایسے میں ایک لڑکا اسکول کی یونیفارم میں ملبوس سب کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا. وہ اکیلا تھا، نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی اس سے بات کرتا تھا. اس بچے کی عمر لگ بھگ 10 یا 11 سال کی ہوگی. سب اسے عجیب نظروں سے دیکھتے، کچھ تو ایسی نظروں سے جیسے وہ کوئی انسان نہیں، شاید کوئی جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر. یہ سب تب سے شروع ہوا جب سب کو پتہ چلا کہ وہ نہ مرد ہے نہ عورت، بلکہ ان دونوں کے درمیان آتا ہے ایک خواجہ سرا. اس 11 سال کے بچے کے دل و دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی: کیا تیسری جنس ہونا برا ہے؟ اگر تیسری جنس ہونا برا تھا تو اللہ نے اسے بنایا ہی کیوں؟ کیا دنیا صرف مرد اور عورت کے لیے تھی؟ ہم جیسے تیسرے لوگ زمین پر کہاں جائیں؟ نہ مرد میں نہ عورت میں. وہ اپنی انہی سوچوں میں گم زمین پر رینگتے ایک کیڑے کو دیکھ رہا تھا. وہ کیڑا دھیرے دھیرے اپنے بل کی طرف بڑھ رہا تھا. بچہ کچھ لمحے تک اسے گھورتا رہا. پھر ایک اور خیال اس کے معصوم ذہن میں آیا: اگر اس کیڑے کا کوئی فائدہ نہیں تو یہ پیدا ہی کیوں ہوا؟ کیڑے فصلیں خراب کرتے ہیں، پھل کھا جاتے ہیں، پھلوں کو سزا دیتے ہیں، پھر بھی اللہ نے اسے بنایا. تو کیا میرے جیسے لوگ جو نہ مرد ہیں نہ عورت، بس یوں ہی، کیا ہم بھی کسی بل کے محتاج ہیں؟ کیا ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں؟ وہ اب بھی اپنی سوچوں میں گم تھا. تبھی کسی نے آواز دی: زید! یہ آہل تھا، زید کا ہم جماعت. ایک وقت تھا جب وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، مگر جب آہل کو پتا چلا کہ زید نہ مکمل لڑکا ہے نہ مکمل لڑکی، ایک خواجہ سرا ہے، تو ان کی دوستی ٹوٹ گئی، صرف اس لیے کہ زید کی شناخت ایک سوالیہ نشان تھی. زید نے سر اٹھا کر آہل کی طرف دیکھا مگر کچھ بھی نہ بولا. آہل نے نظریں چراتے ہوئے کہا: پرنسپل سر نے تمہیں بلایا ہے اپنے کیبن میں. اتنا کہہ کر آہل فوراً وہاں سے بھاگ گیا. زید کچھ لمحے تک اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر ایک گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا، اپنے کپڑے جاڑے اور پرنسپل آفس کی طرف بڑھ گیا. زید ڈرتے ڈرتے پرنسپل آفس کی طرف بڑھا. اس سے ایک بڑی غلطی ہو چکی تھی. کچھ دن پہلے کلاس میں جب سب کے بیگز چیک ہو رہے تھے، زید کے بیگ سے کسی نے میک اپ کا سامان نکال لیا. بیچارہ زید! اسے تو پتا بھی نہیں تھا کہ صرف یہ چیز اس کی پوری دنیا بدل دے گی. میک اپ تو ہر کوئی لگاتا ہے، کسی لڑکے کے پاس میک اپ ہو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یہاں مسئلہ میک اپ کا نہیں تھا، بلکہ زید کے انداز، چال ڈال اور رہن سہن کا تھا. زید نے ہر ممکن کوشش کی کہ خود کو ایک لڑکے کے سانچے میں ڈال لے، مگر سچ یہی ہے: جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی رہتا ہے. خود کو بدل لینے سے فطرت نہیں بدلتی. زید سب کے سامنے ایک اچھا سیدھا لڑکا بن کر رہتا، مگر تنہائی میں وہ اپنی واحد شناخت کے ساتھ جی رہا ہوتا. یہ وہی دن تھا جب اس کی اصلیت سب کے سامنے آ گئی. وہ اسکول کے پچھلے حصے میں، جہاں کوئی نہیں آتا جاتا، چپ چاپ بیٹھا تھا. چہرے پر ہلکا میک اپ، کانوں میں جھمکے. اسی لمحے ایک لڑکے نے اسے دیکھ لیا. بس تب سے سب ختم ہو گیا. اس کی شناخت اب راز نہیں رہی تھی. اب وہی زید پرنسپل کے کیبن کے سامنے کھڑا تھا. دروازہ بند تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھیں نم تھی. پھر اس نے کانپتی آواز میں کہا: "May I come in, sir?" پرنسپل کی باری آواز گونجی. یس. زید نے دروازہ دھیرے سے کھولا. جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے پرنسپل کے ساتھ اپنے والدین کو بیٹھے دیکھ زید کی سانس حلق میں اٹک گئی. پرنسپل کے کیبن میں قیامت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی. پرنسپل، جن کا نام سر رضوان تھا، زید کو اندر تک چیر دینے والی نظروں سے گور رہے تھے. زید نے ایک نظر سر رضوان کو دیکھا، پھر اپنے والدین کی طرف. ماں کا سر جھکا ہوا تھا، جیسے انہیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کون سا گناہ کر بیٹھی ہیں. باپ کے چہرے پر نفرت، غصہ اور سختی کا امتزاج تھا، جیسے ان کی آنکھیں کہہ رہی ہوں: کتنی بار کہا تھا سیدھے رہنا، کوئی بے وقوفی نہ کرنا. مگر زید نے کر دی تھی بے وقوفی. پرنسپل نے گلا صاف کیا. دیکھیے مصطفیٰ صاحب، زید کے والد مصطفیٰ صاحب ایک کامیاب بزنس مین تھے. بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، عزت کا خیال، مقام کی فکر، اور سب سے بڑھ کر بیٹے کی حقیقت کو چھپانے کی شدید کوشش. مگر آج زید کی ایک غلطی اس پوری چھپی ہوئی حقیقت کو ننگا کر چکی تھی. سر رضوان ابھی بات شروع ہی کر رہے تھے کہ مصطفیٰ صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیا. پھر سخت لہجے میں بولے: دیکھیے سر، جو کچھ بھی ہوا، میں چاہتا ہوں اسے ایک حادثہ سمجھ کر بلا دیا جائے. میرے بیٹے کو اس اسکول سے نہ نکالا جائے. سر رضوان نے گہری سانس لی. مصطفیٰ صاحب، آپ اور میں دونوں جانتے ہیں آپ کا بیٹا نارمل نہیں ہے. نہ وہ لڑکا ہے نہ لڑکی، وہ خود ایک سوالیہ نشان ہے.
اور ہم ایسے کسی بچے کی موجودگی سے باقی طلباء کو بگڑتا نہیں دیکھ سکتے۔ سر رضوان نے میز سے ایک لفافہ اٹھایا۔ یہ رہا آپ کے بیٹے کا ٹرانسفر سرٹیفکیٹ، برائے کرم اسے یہاں سے لے جائیں۔ اب بات صرف ایک کلاس کی نہیں، پورے اسکول کی بدنامی کی۔ یہ سنتے ہی مصطفیٰ صاحب کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے غصے سے سرٹیفکیٹ لیا، زید پر ایک کڑی کاٹ کھانے والی نظر ڈالی اور بغیر کچھ کہے لمبے لمبے قدموں سے باہر نکل گئے۔ زید نے ڈرتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا، پھر اپنی ماں کو جو خاموشی سے آنسو روکے کھڑی تھی، جیسے اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہو۔ پھر وہ آہستہ سے زید کا ہاتھ پکڑتی ہے اور بنا کچھ کہے اسے لے کر باہر نکل جاتی ہے۔ سڑک پر گاڑی دوڑ رہی تھی۔ سامنے کی سیٹ پر ڈرائیور تھا، اس کے برابر میں مصطفیٰ صاحب خاموش سخت چہرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پچھلی سیٹ پر زید اور اس کی ماں ریشما بیٹھے تھے۔ زید اپنی ماں کی گود میں منہ چھپائے بے آواز رو رہا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر وہ خاموشی ایسی نہ تھی جو سکون دے۔ یہ وہ خاموشی تھی جو طوفان کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ ریشما نے زید کے سر پر ہاتھ رکھا، نہ کچھ کہا نہ کچھ پوچھا، بس تھپکنے لگی جیسے وہ کہنا چاہتی ہو، میں ہوں، تیرے ساتھ ہوں۔ گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے جا رکی۔ گیٹ خود بخود کھل گیا، گاڑی اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، مصطفیٰ صاحب نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئے۔ دوسری طرف زید بھی خاموشی سے گاڑی سے نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک مصطفیٰ صاحب نے ایک جھٹکے سے زید کا بازو پکڑا اور اسے گاڑی سے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بیکار چیز ہو جو فالتو پڑی ہو۔ ہال میں پہنچتے ہی انہوں نے زید کو زور سے فرش پر پھینک دیا۔ زید حیرت، خوف اور تکلیف میں ابھی زمین پر پڑا ہی تھا کہ اچانک اس نے اپنے باپ کے ہاتھ میں بیلٹ دیکھی۔ آنکھیں پھیل گئیں اور ہونٹوں سے صرف ایک لفظ نکلا، ابو۔ نہیں، مگر لفظ ادھورے رہ گئے۔ بیلٹ کی ایک زوردار ضرب اس کے 11 سالہ جسم پر پڑی، پھر ایک اور پھر بار بار۔ مصطفیٰ صاحب پاگلوں کی طرح برس رہے تھے۔ بولا تھا نا، بے وقوفی مت کرنا، جو کچھ کرنا ہے چار دیواری کے اندر کرنا، سب کے سامنے تماشا مت بنانا۔ زید درد سے چیخ رہا تھا، مگر چیخیں جیسے گونگی ہو چکی تھی۔ وہ رو رہا تھا پر آواز باہر نہ نکل رہی تھی، بس ایک سسکی، ایک بے بسی۔ تبھی ریشما بھاگتی ہوئی آئی زید کی چیخیں سن کر۔ اس نے زید کو اپنے آغوش میں لیا، مگر اس سے پہلے مصطفیٰ صاحب کا ہاتھ ایک دو بار اس پر بھی پڑ چکا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو، رک جاؤ، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، ریشما چلائی۔ مصطفیٰ صاحب کی آنکھوں میں آگ بڑک رہی تھی۔ نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں، میرا خون تو وہ ہے۔ انہوں نے سامنے کونے میں کھڑے اپنے 15 سالہ بڑے بیٹے کی طرف اشارہ کیا جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ صاحب کی آواز زہر بن چکی تھی۔ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے جو میرے پیٹ سے یہ نکلا ہے، من تو کر رہا ہے کہ جان سے مار دوں۔ یہ سنتے ہی زید نے ماں کو اور زور سے پکڑ لیا، جیسے وہی ایک پناہ تھی، دنیا کی آخری چھاؤں۔ مصطفیٰ صاحب غصے سے چیختے جا رہے تھے، یہ چوتھا سکول ہے جس سے اسے نکالا ہے۔ میں پاگل ہوں کیا؟ ہر بار سمجھاتا ہوں، ہر بار نیا سکول اور ہر بار وہی حرکت۔ پھر ایک سانس لے کر بولے، اب نہیں، اب اسے بورڈنگ سکول میں ڈال رہا ہوں، اور اگر وہاں سے بھی نکلا تو قسم خدا کی جان سے مار دوں گا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ یہ کہہ کر مصطفیٰ صاحب لمبے لمبے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ ہال میں اب صرف ماں، زید اور ٹوٹتی ہوئی خاموشی رہ گئی تھی۔ مصطفیٰ صاحب کے جانے کے بعد ریشما نے تڑپ کر اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ زید کی کمر، بازو اور کندھوں پر بیلٹ کے نشان سرخ ہو چکے تھے۔ چھوٹا سا جسم درد سے کانپ رہا تھا۔ زید ہچکیوں سے رو رہا تھا اور ریشما اس کے آنسو پونچھتے پونچھتے خود بھی رونے لگی۔ وہ بے بس تھی، ایک ماں جو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ دنیا جتنی بھی ظالم ہو، اولاد کے لیے ماں کا آغوش ہی آخری پناہ گاہ ہوتی ہے۔ ریشما کے لیے اس کا بیٹا بس بیٹا تھا، نہ کوئی جنس، نہ کوئی پہچان، بس اس کی جان کا ٹکڑا۔ وہ زید کے زخموں پر ہاتھ رکھ رہی تھی، آنسو چوم رہی تھی۔ تبھی اچانک زید کا بڑا بھائی کامران وہاں آ گیا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح ہی سخت تھا، سخت زہریلی سوچ والا۔ اس نے زید کو تحقیر بڑی نظروں سے دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، تم مر کیوں نہیں چاہتے؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک خنجر تھا جو سیدھا زید کے دل میں اتر گیا۔ ریشما نے چیخ کر کہا، کیا بکواس کر رہے ہو کامران؟ چھوٹا بھائی ہے تمہارا۔ کامران زہر میں تیکھے لہجے میں بولا، بھائی؟ یہ بھائی ہے؟ کیا ہے یہ؟ لڑکا؟ لڑکی؟ کون سا جنس ہے؟ ایسی زندگی تو موت سے بدتر ہے، مر جائے تو کم از کم ہمیں شرمندگی تو نہ اٹھانی پڑے۔ ریشما کی آنکھوں میں آگ بڑک اٹھی۔ اس کا ہاتھ ایک زوردار چانٹے کے ساتھ کامران کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ کیا بک رہے ہو تم؟ ریشما نے زید کو چھوڑ کر کامران کے کندھوں کو پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، کیا ہوا اگر اس کی جنس الگ ہے؟
کیا ہوا اگر وہ لڑکا نہیں؟ کیا ہوا اگر وہ لڑکی بھی نہیں؟ لیکن وہ انسان تو ہے، ہمارے جیسا، سانس لیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے۔ تم تو اپنے باپ کی طرح نہ بنو، انسان بنو۔ کسی کو اس کی جنس سے پہلے اسے انسان سمجھنا سیکھو۔ ریشما کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ آج تم نے تمہارے باپ سے زیادہ میرا دل دکھایا ہے کامران۔ جاؤ یہاں سے، اپنے کمرے میں جاؤ فوراً، ریشما چیخ کر بولی۔ کامران کچھ لمحے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے ساکت کھڑا رہا، پھر بغیر کچھ کہے الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ زید جو اپنی ماں کے پیچھے کھڑا تھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ریشما جس نے زندگی میں کبھی اپنے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، آج پہلی بار اپنے بیٹے کو مارا تھا۔ زید نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، پھر چھوٹے چھوٹے قدموں سے خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ حال میں صرف ریشما رہ گئی تھی، تنہا، تھکی ہوئی اور بے بس، ایک ماں جس کے پاس صرف آنسو تھے، اور ایک ایسی اولاد جسے دنیا انسان ماننے کو تیار نہ تھی۔ شام کے سائے پورے بنگلے پر چھا چکے تھے، ہر کوئی اپنے کمرے میں تھا، اور زید وہ اپنے چھوٹے سے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف کھڑکی سے چاندنی کی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، اور زید کا سایہ دیوار پر کبھی لمبا کبھی چھوٹا ہو رہا تھا۔ اس کے بازو پر بیلٹ کا نشان اب بھی جل رہا تھا، مگر اس کے دل کا درد وہ نشانوں سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ زید نے اپنے گھٹنے سینے سے لگا رکھے تھے، وہ اپنے ہی وجود میں چھپنا چاہتا تھا، جیسے خود سے اپنی سانسوں سے شرمندہ ہو۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، اگر میں نہ لڑکا ہوں نہ لڑکی تو میں کیا ہوں؟ یہ سوال اس کی روح پر چھری بن کر چلا۔ اللہ نے مجھے ایسا کیوں بنایا؟ اگر ایسا بنانا غلط تھا تو بنایا ہی کیوں؟ وہ روتا نہیں، صرف خاموش ہونے کا فن سیکھ رہا تھا۔ کیا صرف مرد اور عورت کو جینے کا حق ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ میری ماں تو کہتی ہے میں اس کا بیٹا ہوں، مگر باپ، بھائی، دنیا، انہیں کیوں لگتا ہے میں صرف شرمندگی ہوں؟ زید نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند ایک دم صاف تھا۔ کیا چاند بھی کبھی سوچتا ہوگا کہ وہ سورج نہیں ہے؟ یا وہ ستارے کی طرح چمکتا کیوں نہیں؟ وہ ہلکے سے مسکرایا، پھر مسکراہٹ آنسو بن کر بہہ گئی۔ سب کہتے ہیں میں سوالیہ نشان ہوں، کیا خود یہ دنیا جواب ہے؟ نہیں، یہ دنیا صرف انہیں سنبھالتی ہے جو اس کی مرضی سے پیدا ہو۔ جو ذرا سا مختلف ہوں وہ یا تو چھپا دیے جاتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں۔ زید دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گیا، اس کے لب ہلکے سے ہلے۔ میں بھی انسان ہوں نا، پھر مجھے کیوں جینے کا حق نہیں دیا گیا؟ اور پھر وہ خاموشی جو دن میں ظلم کی گونج تھی، اب رات میں آنسو کی صورت بہہ رہی تھی۔ دروازہ بند تھا، دل بند تھا، اور زید بس سوال بن کر رات کی تاریکی میں دفن ہو رہا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب موجود تھے سوائے زید کے۔ ریشما جو کل کے اپنے رویے پر سخت شرمندہ تھی، خاموشی سے بیٹھے کامران کی طرف ایک نظر بھی نہیں اٹھا سکی۔ میز پر جوس، بریڈ، ٹوسٹ، جام اور مکھن رکھا تھا۔ کامران اسکول کی یونیفارم پہنے بیٹھا تھا، جبکہ مصطفیٰ صاحب اپنے آفس کے لیے تیار فارمل لباس میں موجود تھے۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، ایسی خاموشی جو بولنے سے زیادہ چپتی ہے۔ ریشما نے ایک پلیٹ میں زید کا ناشتہ الگ سے نکالا اور اسے لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ رکو، مصطفیٰ صاحب کی آواز نے اسے روک دیا۔ ریشما پلٹی، اس نے اپنے شوہر کو دیکھا جس کی نگاہوں میں آج بھی زہر بڑا تھا۔ مصطفیٰ بولے، دوپہر تک اس کا سارا سامان پیک کر دینا، دوپہر میں بورڈنگ اسکول لے جا کر داخلہ کرواتا ہوں، اور اسے یہ بھی کہہ دینا اس بار اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں اپنا وعدہ سچ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ الفاظ ریشما کے کانوں میں کانچ کی طرح چبھے، وہ اب چپ نہ رہ سکی۔ بس کرے مصطفیٰ، وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کا خون ہے۔ اپنی ہی اولاد سے اتنی نفرت؟ مصطفیٰ کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ نفرت نہیں، گن آتی ہے مجھے، وہ نفرت کے قابل بھی نہیں ہے۔ من تو کرتا ہے ابھی مار ڈالوں اسے۔ ریشما کا ضبط اب ٹوٹ گیا تھا۔ بس کرے مصطفیٰ، زید نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ ایک جنس میں فٹ نہیں آتا؟ کیا صرف اس لیے کہ اس کے جسم میں وہ شناختیں نہیں پائی جاتی؟ پہلے یہ سوچیں، وہ ایک انسان ہے، جیتا جاگتا، سانس لیتا، روتا، سوتا، سوچتا انسان۔ وہ ایک پل کو رکی، پھر روندی آواز میں بولی، تیسرا جنس ہونا نہ اس کا قصور ہے نہ میرا نہ آپ کا، یہ تو وہ تقدیر ہے جو اللہ نے لکھی، جو تقدیر میں ہو وہ ہو کر رہتا ہے۔ ریشما کی آنکھوں میں اب آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے دونوں مردوں کو دیکھا، ایک شوہر جو باپ کہلانے کے لائق نہیں، اور ایک بیٹا جو بھائی بننے سے انکار کر چکا ہے۔ پھر وہ خاموشی سے زید کا ناشتہ لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس کا بیٹا ایک کمزور زخمی وجود لیے دنیا کے سب سے بڑے سوال کے ساتھ تنہا بیٹھا تھا۔ ریشما دھیرے لرزتے قدموں سے زید کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو زید بیڈ پر نیم دراز لیٹا ہوا تھا، ہاتھوں اور کندھوں پر پڑے لال نشان اب نیلے داغوں میں بدل چکے تھے۔
रेशमा का दिल बैठ सा गया। वो लपक कर बेड तक आई, प्लेट एक तरफ रखी और अपने बेटे को आहिस्ता से गोद में ले लिया। जैद कुछ खा लो बेटा, रेशमा ने ममता भरी आवाज में कहा। भूख नहीं है मम्मा, जैद ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। बेटा कल शाम से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लो। जैद ने नफ़ी में सर हिला दिया। देखो जैद, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। मम्मा ये जुल्म है, जो तुम जुल्म कर रहे हो नाश्ता ना खाकर, ये जुल्म नहीं। ये सुनकर जैद ने एक नज़र अपनी माँ को देखा, फिर प्लेट को अपनी तरफ खिसकाकर नवाला तोड़ने लगा। रेशमा मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देख रही थी और उसके सर पर हाथ फेर रही थी। जैद नाश्ता करते करते एकदम अपनी माँ को देखता है। मम्मा, जी मम्मा की जान। मम्मा क्या मैं इंसान नहीं हूँ? ये सुनकर रेशमा तड़प सी गई। तुम इंसान हो बेटा, छोटा सा इंसान नुमा फरिश्ता। फिर दुनिया मुझे इंसान क्यों नहीं मानती? अब्बू मुझसे नफरत क्यों करते हैं? भाई हर बार क्यों कहता है कि मैं मर जाऊँ? मम्मा ये दुनिया मेरे लिए क्यों नहीं है? जैद बेटा, ये दुनिया इंसानों के लिए बनी है। एक मुद्दत तक इंसान इस दुनिया में जिंदा रहता है, फिर अल्लाह के पास चला जाता है। मुझे अल्लाह के पास जाना है मम्मा, जैद ने कहा तो रेशमा तड़प कर उसे अपनी गोद में लिया। ऐसे नहीं बोलते जैद। पर मम्मा ऐसा ना बोलूं तो कैसे बोलूं? ना मेरे पास अब्बू है, ना भाई, और ना ही मेरा दोस्त आहिल। मैं अकेला हूँ मम्मा। तुम अकेले नहीं हो जैद, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और सबसे बढ़कर अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम जहाँ भी हो वहाँ अल्लाह है। मैं एक दिन तुम्हें तन्हा छोड़ दूंगी, मगर अल्लाह तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मायूस मत होना बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्हें भी किसी मकसद के लिए ही बनाया है। तुम जैसे बने हो उसमें भी कोई मकसद है। अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो सब समझ जाओगे। बस एक बात याद रखो, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। दुनिया को भूल जाओ, कौन क्या कहता है क्या करता है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें दुनिया की ज़रूरत नहीं बल्कि दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है, समझे? रेशमा की बात पर जैद ने आहिस्ता से इस बात पे सर हिलाया। अब जल्दी से नाश्ता करो, तुम्हें अपना सामान भी तो पैक करना है ना? रेशमा ने मोहब्बत से कहा। जैद ने नरमी से मुस्कुराकर सर हिलाया और एक नया नवाला तोड़ा, शायद जिंदगी का भी। नाश्ते के बाद जैद रेशमा के साथ मिलकर अपना बैग पैक कर रहा था। ना होंठों पर मुस्कुराहट थी, ना ही आंखों में चमक। इसकी आंखों की वो मासूम चमक कहीं खो गई थी, शायद उन्हीं दिनों में जब दुनिया ने इससे इसका बचपन छीन लिया था। बैग तैयार करने के बाद वो खामोशी से बाहर गार्डन में आकर बैठ गया। सामने हरी भरी घास थी, मगर इसके चेहरे पर कोई तासुर न था। वो इस घास को खामोशी से देखे जा रहा था। ये घास क्यों बनी? वो दिल में सोच रहा था। ये देखने में तो हरी है, लेकिन जाड़ जितनी बढ़ने नहीं दी जाती, जैसे बढ़ती है फौरन काट दी जाती है। क्या ये भी मेरी तरह बेमकसद है? मैं भी तो अपनी शनाख्त के साथ जीना चाहता हूँ, मगर लोग मुझे जीने नहीं देते। मुझे अपनी पहचान, अपनी हकीकत छुपानी पड़ती है, बिल्कुल इस घास की तरह, वरना दुनिया मुझे भी घास की तरह काट डालेगी। वो 11 साल बच्चा जो उम्र खेलने कूदने, ख्वाब देखने और लापरवाह हंसी में गुजरनी चाहिए थी, वो इस उम्र में जिंदगी के ऐसे सवालात सोच रहा था जिनसे बड़े भी डर जाया करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों की कच्ची उम्र को निगलकर उन्हें पुख्ता उम्र के दहाने पर लाकर खड़ा कर देती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई तूफान हंसती खेलती बस्ती को उजाड़ कर गुजर जाए। वैसे ही कुछ सच्चाइयां बच्चों की हंसती खेलती उम्र को वीरान कर देती। दोपहर के करीब 1 बजे का वक्त था। जैद अभी भी बाहर लॉन में तन्हा बैठा था। तभी अचानक इसके कानों में एक गाड़ी की आवाज गूंजी। वो चौंका। जैसे ही इसने गाड़ी की आवाज सुनी फौरन पहचान गया। ये गाड़ी उसके बाप मुस्तफा साहिब की थी। इसके चेहरे पर एक खौफ सा उभरा। वो सीधा अंदर की तरफ भागा और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वो क्यों इनकी शक्ल देखना चाहेगा जब जानता है उनकी नजरों में सिर्फ नफरत है। मुस्तफा साहिब गाड़ी से उतरकर सहत कदमों के साथ सीधा अंदर दाखिल हो गए। हाल में सामने ही रेशमा बैठी हुई थी। उसे देखते ही मुस्तफा ने सर्द लहजे में पूछा, रेडी हुआ कि नहीं? रेडी हो गया, रेशमा ने मुख्तसर जवाब दिया और जैद के कमरे की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हों बाद वो वापस आई। एक हाथ में जैद का ट्रॉली बैग था और कंधे पर स्कूल बैग लटक रहा था। जैद खामोशी से अपनी माँ के पीछे चल रहा था। इसने अपनी माँ के पल्लू को सख्ती से थामा हुआ था, जैसे वही इसका आखिरी सहारा हो। मुस्तफा साहिब ने एक नजर बेटे पर डाली और बगैर कुछ कहे मुड़कर बोले, चलो। रेशमा ने चलो का लफ्ज सुनते ही जैद को अपने पीछे से खींचकर अपने बराबर लाकर खड़ा किया। फिर नरमी से इसकी आंखों में देखते हुए इशारा किया कि परेशान मत हो, मैं साथ हूँ, और वो उसे साथ लेकर खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गई। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। जैद खामोशी से खिड़की से चिमट कर बैठा था। इसकी नजरें बाहर के मनाजिर पर जमी थी, मगर आंखों में ना कोई आंसू था, ना ही बिछड़ने का गम, बस एक गहरी सोच, एक सवाल जो अंदर ही अंदर इसे खाए जा रहा था।
کیا میرا اس دنیا میں کوئی مقصد ہے یا میں یوں ہی بیکار پیدا ہوا ہوں؟ یہی سوال اس کے دل و دماغ میں گونج رہا تھا۔ زید نے آہستہ سے نظریں گھما کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اسے صبح کی بات یاد آ گئی۔ ریشما نے کہا تھا، دنیا میں کوئی بھی انسان بے مقصد پیدا نہیں ہوتا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بس اسے صبر سے اپنی باری کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ ریشما کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، مگر زید کی نظروں کے اپنے اوپر محسوس ہوتے ہی اس نے خود پر قابو پایا اور نرمی سے زید کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زید نے بھی مسکرانے کی کوشش کی، مگر وہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اندر کا پورا درد چھپا کر چہرے پر پہن لی ہو، ایسی مسکراہٹ جو صرف ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔